السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں نے مذاق میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اسی طرح سے بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر غصہ ہو جاتے ہیں، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو کیا اس طرح کے الفاظ کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ حالانکہ ہماری نیت طلاق دینے کی نہیں ہوتی۔ جی صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزرہن جد۔ تین چیزیں ایسی ہے کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، ان کی مذاق بھی حقیقت مانی جائے گی۔ ان میں سے ایک نکاح ہے اور دوسری طلاق ہے۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی یہ کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں مذاق نہیں چلتی، اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی زبان سے بول دیا جا میں نے تجھے طلاق دے دیا، لیکن میری نیت نہیں تھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ طلاق میں نہ مذاق ہے نہ نیت کا اعتبار ہے، آپ نے جو بولا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور رہ گئی بات دوسری کہ میں یہ کہتا ہوں غصے میں تجھے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مستقبل کا صیغہ ہے اور شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ میں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو اس سے تو طلاق نہیں ہوگی۔ عام طور پہ لوگ طلاق غصے کی حالت میں دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ جی میں تو ویسے ہی مجھے غصے میں نے کہہ دیا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی۔ تو بھائی، اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر پیار کرتے ہوئے ایسے کون کہتا ہے میری جان چل میں نے تجھے تحفے میں طلاق دے دی اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ ظاہر ہے آدمی غصے میں ہی طلاق دیتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت پر لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کیسے کریں گے، ذرا سمجھے، یعنی لوگ اس طرح کے کلمات کہہ دیں گے کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گے۔ جب ایمان سے خارج ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا، جب نکاح ٹوٹ گیا، نکاح باقی ہی نہیں ہے، تو شوہر بیوی سے ملاقات کرے گا تو یہ زنا ہوگا، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا تو نکاح ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ ایمان سے بھی نکل چکا ہے۔ جیسے مثال لکھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بھئی تو کہاں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کے پچھواڑے رہتا ہوں۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور اس نے کہا کہ رکھ پڑے اپنے شریعت کو، اپنی شریعت کو، قرآن حدیث کو اپنے پاس رکھ، مجھے کوئی غرض نہیں اس سے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس طرح کی کلمات کے کہنے سے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ جب وہ ایمان سے نکل گیا تو اس کا نکاح بھی ایک دم ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا تو بتاؤ اسے پتہ بھی نہیں ہے اس طرح کی کلمات کہنے سے کہ وہ نکاح سے اس کا ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ جب وہ ایمان سے خارج ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، تو اب شوہر بیوی آپس میں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ زنا ہو رہا ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی حرام ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریے، سیکھ کر گزاریے، علماء سے رابطہ اس میں رہیے، ان سے معلومات لیجئے، ان سے سیکھیے، پھر زندگی گزاریے۔ اور مذاق شریعت میں ممنوع نہیں ہے، مذاق کی حد تک رہنی چاہیے۔ بیوی ہے، بیوی کو بیوی سمجھیے، ماں کو ماں سمجھیے، تمام کے حقوق کی رعایت کیجیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔